الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم اور معزز قابل اکرام مسلمان بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی، یہ وہی آیات ہے جو پچھلے جمعہ کے خطبے میں بھی میں نے انہی قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے آغاز کیا تھا۔ موضوع بالکل وہی ہے۔ پچھلے جمعہ کے اندر ہماری جو آپس میں گفتگو ہوئی تھی، جو مذاکرہ ہوا تھا، وہ اس ٹاپک پہ تھا کہ دشمنان اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کس حد تک کر چکے ہیں اور کس حد تک کر رہے ہیں۔ ہر جگہ، ہر شہر میں، ہر ملک میں، پورے عالم میں اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ایک منظم پلاننگ چل رہی ہے، اور ہم میں سے ہر کوئی اس سے بخوبی واقف بھی ہے۔ اس کا تفصیلی تذکرہ پچھلے جمعہ کو ہو چکا تھا، کون کون سی جگہوں پہ مسلمانوں پہ اٹیک کیا گیا، مسلمانوں پہ حملہ کیا گیا، اور پھر بعد میں مسلمانوں ہی کو مورد الزام ٹھہرایا گیا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کفار مکہ سے کہا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، تو اسی دن سے ابو لہب نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف جو جملہ کہا تھا
وہ پہلا جملہ تھا، اس کے بعد جو شروع ہوا ہے سلسلہ وہ آج بھی جاری ہے۔ ابو لہب نے یہی کہا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام مکہ والوں کو ایک پہاڑی کے پاس جمع کیا اور پھر اعلان کیا کہ مکہ والوں، میں اگر تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے، میری بات پہ یقین کرو گے؟ تو کفار مکہ نے کہا، مکہ والوں نے کہا، اے محمد ہم آپ کی بات پہ ضرور یقین کریں گے، کہ ہم بچپن سے لے کر آج تک آپ کے بارے میں جو دیکھتے اور سنتے آئے ہیں، آپ ہمیشہ امین اور صادق رہے ہیں، ہمیشہ آپ نے سچی بات کہی ہے اور امانت داری کے ساتھ ہر سچی بات کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، تو ہم آپ کی بات پہ ضرور یقین کریں گے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم کہہ دو لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اتنی بات کا سننا تھا کہ مکہ والے ایک ایک کر کے سائڈ میں ہونا شروع ہوئے ہیں۔ ایک ہی خبیث اور ملعون تھا جس نے کہا، ہلاک ہو تو محمد تیرے لیے، کیا تو نے ہمیں اسی کے لیے جمع کیا تھا؟ ایسا کر کے اس نے اوٹ پٹانگ بہت ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کے لیے کہنا شروع کر دی، جس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک سورہ لہب، اسی کے نام سے ایک سورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ محمد نہیں ابو لہب تو ہلاک ہو، تیرے ہاتھ ہلاک ہو، تو ہلاک ہو، تیری بیوی ہلاک ہو۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، کہ اس کی عورت بھی اس کی سپورٹ میں تھی، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو الٹا سلٹا بول رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو لہب بھی ہلاک ہو اور تو اور تیری بیوی بھی ہلاک ہو۔ تو میرے محترم دوستو، یہ تو جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلاء حق کا اور دین کا جھنڈا بلند کیا ہے، تبھی سے یہ تحریک چلی ہے، تبھی سے یہ محنت جاری ہے اور جاری رہے گی۔ لیکن میرے محترم دوستو، اس کے مقابل حق والے کبھی دب کے یا ڈر کے خاموش نہیں رہے۔ ایک باطل ہے جو اپنے حساب سے محنت کرتا ہے، اور ایک طرف حق ہے جو اپنے حساب سے ڈٹے رہتا ہے، جمے رہتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی حق کا ساتھ دیتے ہیں اور حق کو غالب کرتے ہیں، باطل کو مغلوب کرتے ہیں۔ چاہے لوگ حق کو اور دین اسلام کو کتنے ہی دبانے کی کوشش کیوں نہ کر لیں، لیکن آپ نے بھی دیکھا ہے اور ہم میں سے ہر ایک کا تجربہ ہے کہ جب بھی اسلام کے اوپر خطرناک ترین حالات آتے ہیں تو اسلام وہیں سے نشو و نما پاتا ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کلا کے بعد۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا ہی دباؤ گے۔ نیوزی لینڈ میں حملہ کیا گیا یہ سوچ کے کہ مسلمانوں کو خوف زدہ کر دیا جاوے اور مسلمانوں کے لاشوں کے انبار اتنے سارے لگا دیے جاوے کہ سارے مسلمان یہاں سے مارے خوف کے نیوزی لینڈ کو چھوڑ کر اپنے اپنے وطن کے اندر، کوئی بنگلہ دیش میں، کوئی پاکستان میں، کوئی انڈیا میں چلا جائے۔ لیکن میرے محترم دوستو، اس ملعون کو، اس خبیث دہشت گرد کو، ٹیررسٹ کو کہاں ہوا کیا معلوم تھا کہ میں جس مذہب کو مٹانے کی اور جن مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے کی بات کر رہا ہوں، وہی مذہب پوری نیوزی لینڈ کے عوام کی توجہ کا مرکز بن جائے گا۔ بچہ بچہ، جوان بوڑھا، ہر کوئی اسلام کے بارے میں سوچنے میں مجبور ہو جائے گا کہ آخر کیا وجہ ہے، اسلام میں ایسی کون سی بات ہے۔ تو میرے محترم دوست، آخر وہی ہو رہا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ لوگ جوک در جوک اسلام قبول کر رہے ہیں، اسلام کے بارے میں سرچ کر رہے ہیں کہ اسلام تو آخر اسلام سے ہم کو اتنا زیادہ خوف زدہ کیوں کیا جا رہا ہے، اور وہی نہیں، پورے عالم کے اندر ایک تحریک چلی پڑی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ایک باطل کی محنت ہے جو وہ محنت کر رہا ہے، اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اگلی جمعہ کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اس کے بارے میں غور کرنا ہے۔ میرے محترم دوستو، دیکھو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل کائنات کے لیے نبی بن کر آئے تھے اور رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، رحمت للقریش یا رحمت للمکہ بن کر نہیں آئے تھے، مخصوص زمانے کے لیے مخصوص قبیلے کے بن کر نہیں آئے تھے، بلکہ تمام
عالم والوں کے لیے قیامت تک کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کے ذریعے سے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مقدسہ میں ہمیں ہر حالات سے سبق ملتا ہے۔ ہم کیسے حالات میں ہیں، ہمارے اوپر کیا گزر رہی ہے، ہمیں ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حالات کو اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ ابھی ہمارے اوپر جو حالات ہیں، ہم کمپیئر کریں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکی والی زندگی کے حالات سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر مکہ مکرمہ میں کیا حالات تھے، کیسے کیسے تکالیف تھی، کیسے کیسے صعوبتیں تھیں، کتنی پابندیاں تھیں، اور کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پریشان کیا جاتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب کو مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، صعوبتیں اور تکالیف دی جاتی تھی، اور کیسے ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے۔ ہم پر آج جو حالات ہے یا جو نظر آ رہے ہیں، یا ہم پر نہیں، ہمارے دوسرے دیگر ایمان والے بھائیوں کے اوپر جو حالات ہیں، اگر ہم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے حالات سے کمپیئر کریں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک نحیف سی عورت تھی، ابو جہل ملعون برچھا مارتا ہے اور ان کو شہید کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مع اہل و عیال کے رشتہ داروں کے ایک پہاڑی علاقے کے اندر 3 سال تک مقید کیا جاتا ہے۔ 3 سال کے اندر 3 سال تک مقید کیا جاتا ہے کہ 3 سال تک یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے ماننے والے مسلمان اور ان سے ہمدردی رکھنے والے لوگ یہیں پہ رہیں گے۔ یہ جو گھاٹی ہے اس گھاٹی سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں، اس گھاٹی سے باہر جا کر کوئی خرید و فروخت نہیں کر سکتے ہیں، مکہ والا کوئی باہر نہیں ان سے ملنے نہیں جا سکتا ہے، اور چاروں طرف سے کفار قریش نے پہرا لگا رکھا تھا 3 سال تک۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر وہ حالات کیسے کٹھن گزرے ہوں گے۔ ایک تو پہاڑی علاقہ، چاروں طرف چٹی اور میدان، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں، 3 دن نہیں 3 سال جب ہم سوچیں کتنے کٹھن حالات ہوں گے۔ اور میرے محترم دوستو، آپ مکہ کی تاریخ سے واقف ہوں گے، آپ نے مکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو حالات تھے، نماز پڑھنے جاتے تو کفار قریش ایسے شرارت کر کے کہ اونٹ کی وجری لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار کرتے کب سجدے میں آئے، کب اوپر رکھ لے ہوئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کیسے سزائی دی جاتی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے بارے میں واقعہ آتا ہے، ایک صحابی تھے جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، اور کہیں دور سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں سوچ کے رکھا تھا کہ کوئی محمد ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ 360 معبودوں کو چھوڑ دو، ایک اللہ ہے، تم اسی کی پوجا کرو، اسی کی عبادت کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بہت دور سے آئے تھے، بہت دور سے آئے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک شخص ہے، لمبی داڑھی ہے، حلیہ مبارک کافی خوبصورت ہے، لیکن دیکھا کہ بدن کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، لوگ تھوک رہے ہیں اور لوگ مٹی ڈال رہے ہیں، اور اسی حالت میں وہ بیچارہ بندہ ایک دم خستہ حال بیٹھا ہوا ہے۔ ایک چھوٹی سی بچی ایک پیالے کے اندر پانی لے کر آتی ہے، ابو جان اپنے چہرے کو دھو لیجیے پانی سے، اور وہ بچی اپنے ابو جان سے کہتی ہے کہ ابو یہ مکہ والے تمہیں کیوں پریشان کرتے ہیں؟ وہ ابو بچی سے کہتے ہیں کہ بیٹا غم نہ کر، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن تیرے باپ کا لایا ہوا دین دنیا کے ہر کچے پکے مکان میں داخل ہوگا۔ میں پوچھتا ہوں لوگوں سے کہ یہ کون ہے، یہ بیٹی کون ہے، یہ باپ کون ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہی تو وہ محمد ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ میرے محترم دوست، کون تھے؟ میرے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کل کائنات کے سردار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ نبی جس کے طفیل اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا وجود بخشا، وہ ہستی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ لیکن پھر بھی میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تعلیم ہے، یا ایھا الذین آمنوا
استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد طلب کرتے رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہو۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہر حالات کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر آیات کا نزول فرمایا ہے۔ تو یہ حالات ایسے تھے، قتال مت کرو، جدال مت کرو، جد و جہد مت کرو، کسی کو الٹا سلٹا کہو مت، بس صبر کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور اگر ان حالات کے اندر کوئی مارا جاوے، کوئی کسی کو شہید کر دیا جاوے، تو اس کے بارے میں غم نہ کرو۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، اگر کوئی تم میں سے شہید کر دیا جاوے، مار دیا جاوے، تو اس کے بارے میں تم یوں سمجھو کہ مر گیا ہے، ختم ہو گیا، کفار نے اس کو مار دیا۔ بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہے، اسلام کی خاطر شہید کیے گئے ہیں۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، اب وہ زندہ ہے تو ان کی زندگی کیسی ہے وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ تم اس کو سوچ نہیں سکتے کہ ان کی زندگی کیسی ہے، وہ زندہ ہے تو کیسے زندہ ہے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، اور حالات کیوں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا معبود ہے، جو ہمارا اللہ ہے، ہمارا رب ہے، وہ خود ہی کہتا ہے میں تم کو آزماؤں گا، تو ضرور میں تمہیں آزماؤں گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تم کو آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تم کو ضرور بھی ضرور آزمائیں گے۔ تاکید کے ساتھ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف دلا کر آزمائیں گے، وَالْجُوعِ، بھوک سے آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے مال کو کم کر کے آزمائیں گے، اور تمہارے افراد میں سے بہت سارے افراد موت کے منہ میں چلے جائیں گے تو افراد کی قلت سے بھی آزمائیں گے۔ کون سی نئی بات ہے؟ ہمارے ساتھ جو حالات پیش آ رہے ہیں وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آج سے 1400 سال پہلے بتا دیے تھے کہ یہ تو ہوتا رہے گا اور یہ ہونا ہے۔ تو ایسے کوئی خاص قوم یا خاص امت یا خاص جماعت نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ ہی یہ ہو رہا ہے، بلکہ پہلے سے ہو رہا ہے، ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن آگے فرمایا کہ خوشخبری دو صبر کرنے والوں کے ساتھ، خوشخبری دو جو صبر کرنے والے ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری دے دو کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے اگر صبر کرتے رہیں گے اور صبر کے بڑے پر ڈٹے رہیں گے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور آگے تسلی کے لیے فرما دیا کہ جب بھی کوئی مصیبت تم کو پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی آف ہو جاوے، کوئی انتقال کر جاوے یا کوئی حادثہ پیش آوے، تو اپنے دل کی تسلی کے لیے کہہ دو انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو اللہ کی طرف لوٹا دیا گیا ہے اور ہم بھی ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ ایک تو گیا ہے، ہم سب کو جانا ہے، تو اس سے تمہارا بوجھ، دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ میرے محترم دوستو، یہ قرآن کریم کی تعلیم ہے اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا نمونہ مکی زندگی کے اندر پیش کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیاں جو مکہ مکرمہ کی کٹھن حالات میں جو گزری ہے وہ ہمارے نمونہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابہ نے مکہ مکرمہ کے حالات میں کیا کیا ہے۔ اچھا، یہ بات اور ہے کہ جب مدینہ منورہ گئے تو وہاں کے حالات کچھ اور تھے، وہاں جا کر پھر حالات کچھ اور ہو گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات دوسرے آنے لگے، یہ کرو وہ کرو، ایسا کرو ایسا کرو۔ تو میرے محترم دوستو، ادھر بھی دنیا کے دو قسم کے حالات ہیں، کہیں مکی زندگی جیسے حالات ہیں اور کہیں مدنی زندگی جیسے حالات ہیں۔ جہاں مکی زندگی جیسے حالات ہیں وہاں ہمیں مکی زندگی کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کیا کیا وہ ہمیں کرنا ہے،
اور جہاں مدنی زندگی جیسے حالات ہیں وہاں مدینہ منورہ کے اندر رہتے ہوئے صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کیا وہاں ان کو کرنا ہے۔ مدنی زندگی میں حالات کیسے تھے؟ منظم حکومت تھی، ایک سلطنت تھی، ایک فوج تھی، کوئی حکمراں تھا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت میں، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصال کے بعد صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی صورت میں ایک منظم حکومت تھی۔ جب منظم حکومت تھی تو ان کو کیا کرنا تھا؟ اس کے احکامات بعد کی قرآن کریم کی جو بعد میں نازل ہونے والے آیات ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتلا دی۔ اور پہلے ان کو کیا کرنا تھا مکی زندگی کے اندر، وہ بھی ہمارے سامنے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو اپنے حالات کو میچ کرو، حالات کیسے ہیں؟ مکی زندگی جیسے حالات ہیں کہ مدنی زندگی جیسے حالات ہیں؟ تو جو وہ ممالک جو بالکل اسلامی ممالک ہیں وہاں ان کے پاس فوج ہے، حکومت ہے، سلطنت ہے، پاور ہے، تو ان کو اپنی زندگی کیسے گزارنا ہے؟ ان کو ویسی زندگی گزارنا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدنی زندگی گزاری۔ بہت ساری باتیں اشاروں کے بیان کر رہا ہوں، بہت ساری باتیں سمجھنے والوں کافی ہو جائے گی۔ تو خیر ان کو کیسے حالات گزارنا ہے؟ ان کو وہ حالات سے اپنے آپ کو کمپیئر کرنا ہے اور ان حالات میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقشے کے مطابق زندگی گزارنا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر زندگی گزاری تھی، کیونکہ ان کے پاس فوج ہے، طاقت ہے، سلطنت ہے، پاور ہے۔ اور وہ مسلمان جو ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں یا ان کے حالات مکی زندگی جیسے حالات ہیں تو ان کو کیا کرنا ہے؟ وہ کرنا ہے جو مکہ مکرمہ کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ نے کیا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے مکہ کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے کیا کیا؟ تلوار اٹھائی تھی؟ کسی پہ حملہ کیا تھا؟ کسی کو تماچا رسید کیا تھا؟ فوج بنائی تھی؟ کچھ بھی نہیں کیا تھا، کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ مکہ مکرمہ کے حالات میں آپ دیکھیں گے ایک مرتبہ بھی کسی سے جنگ نہیں ہوئی، کسی سے قتال نہیں ہوا، کسی سے جد و جہد نہیں ہوا، بس کفار ستاتے گئے، مسلمان مار کھاتے گئے۔ تو پھر مسلمانوں نے کیا کیا؟ میرے محترم دوستو، ہمیں آج وہی کرنا ہے۔ کچھ پوائنٹ کی باتیں ہیں۔ ایک تو مسلمانوں نے اپنے تعلقات کو اللہ تبارک و تعالی سے مضبوط کیا۔ کہو کیا کہ نہیں کیا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو مارا جاتا تھا، اپنے معبود کو چھوڑ دو، اپنے معبود کو چھوڑ دو، ہم تم کو چھوڑ دیں گے۔ کیا کہتے تھے؟ احد احد احد۔ نیچے تپتی ہوئی ریت ہے، اوپر بھاری چٹان ہے، پتھریلی چٹان ہے اوپر رکھی ہوئی ہے، اور چاروں طرف کوڑے برسائے جا رہے ہیں، اور کفار کیا کہتے تھے؟ اپنے معبود کو چھوڑ دو، ایک اللہ کو چھوڑ دو، ہم تم کو چھوڑ دیں گے۔ ان کی زبان سے کیا نکلتا تھا؟ احد احد احد، میرا اللہ تو ایک ہی ہے، میرا اللہ تو ایک ہی ہے۔ ہر جگہ پہ جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تکلیفیں دی جاتی تھی صرف اس بنیاد پر کہ تم اپنے رب کو چھوڑ دو، ہم تم کو چھوڑ دیں گے، لیکن کسی نے بھی اپنے رب کو نہیں چھوڑا، اپنے رب سے تعلقات کو مضبوط بنایا۔ بس ان کے دل میں یہی وہ بیٹھ گیا کہ جو کچھ بھی ہے میرا اللہ ہی ہے، میرا رب کے علاوہ میرا کچھ بھی نہیں ہے، میرا نفع کا مالک ہو یا نقصان کا مالک ہو، میرا اللہ ہی میرا سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اپنے ایمان کو مضبوط بنایا، اپنے عقیدے کو مضبوط بنایا کہ کفار چاہے ہمیں کتنی ہی تکلیفیں کیوں نہ دے، کتنے ہی ہمارے سامنے آفر کیوں نہ دی جاوے۔ حضرت ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چچا جب بہت ضعیف ہو گئے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پیشکش کی، اے محمد اب میں بہت ضعیف ہو چکا ہوں، یہ کفار مکہ کا بوجھ مجھ پر بہت زیادہ ہو چکا ہے، اب مجھ پر زیادہ بوجھ نہ ڈالو تو بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، وہ اے چچا جان، یہ کفار مکہ، یہ سردار قریش میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دے،
جس سے ہاتھ میں دنیا کی ساری سلطنت رکھ لے ہوئے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جس دین کی اشاعت کا حکم دیا ہے میں ذرہ برابر پیچھے ہٹ نہیں کروں گا، میں ذرہ برابر پیچھے ہٹ نہیں کروں گا۔ تو میرے محترم دوستو، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب ہو، انہوں نے اپنے ایمان کو مضبوط کیا، اپنے عقیدے کو مضبوط کیا، اور اپنے خود کے عقیدے کے مضبوط کرنے کے بعد اپنے اخلاق کو درست کیا، اپنے اخلاق کو درست کیا۔ جو کفار مکہ چاروں طرف سے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب کو تکلیف پہنچاتے تھے، اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب کے دائرے کو توڑنے کی کوشش کرتے تھے کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے لوگ کم ہو جاوے، لیکن آہستہ بڑھتے گئے لوگ جوق در جوق ایمان میں داخل ہوتے گئے۔ وہ کیوں؟ کس وجہ سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کے اخلاق کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر کہ انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنے اخلاق کو پیش کیا۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں پہلا کیا کام کرنا ہے؟ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے۔ آج ہمارا ایمان بہت ہی کھوکھلا ہے، ایمان کے اعتبار سے ہم بہت کمزور ہیں۔ میرے ایمان کی کنڈیشن کیا ہے میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اذان کی آواز آتی ہے لیکن ہمارا ایمان اپنے گھر سے مسجد تک نہیں لا سکتا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہی ایمان ہم کو اس دنیا کے جھمیلے سے نکال کے جنت میں پہنچائے گا۔ مسجد سے تمہارا گھر نزدیک ہے، 100 میٹر کے فاصلے پہ، وہ ایمان اتنا پاورفل نہیں ہے کہ تم کو مسجد تک لے جا سکے، اور یہی ایمان تم کو جنت تک لے کے جا سکے۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو جانتے ہوئے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبوب ترین سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دائمی سنتیں ہیں، لیکن پھر بھی بس اسمارٹ دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو ہینڈسم دکھانے کے لیے، اب بہت ساری، صرف داڑھی ہی نہیں ہے، بہت ساری وجوہات ہیں، بہت ساری اور بھی سنتیں ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان سنتوں کے بارے میں جانتے ہوئے بھی کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ بھائی تم کو کس نے مجبور کیا ہے؟ ہمیں کس نے مجبور کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل نہ کریں؟ جب قربانی کی بات آتی ہے کہ گائے اور بچڑے کی قربانی سے حکومت نے منع کر دیا تو ہم بہت ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، شور مچاتے ہیں کہ بہت بڑی سنت تھی، اس سے ہمیں محروم کیا جا رہا ہے۔ میرا محترم دوستو، یہی ایک سنت نہیں، اس کے علاوہ ہزاروں سنتیں ہیں جن کو ہم نے اپنی مرضی سے چھوڑ کے رکھا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ ہزاروں سنتیں ہیں جن کو ہم نے اپنی مرضی سے چھوڑ کے رکھا ہے۔ حکومت ہمیں مجبور نہیں کی ہے، کوئی قانون ہمیں مجبور نہیں کرتا ہے، لیکن بس میرا من چاہتا ہے کہ میں یہ سنت مجھے میرے چہرے پہ اچھی نہیں لگے گی، میں اس حلیے میں اچھے نہیں لگوں گا، اس کی وجہ سے میں اس کو چھوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، کہاں ہمارا ایمان مضبوط ہے؟ جب ایمان مضبوط نہیں ہے تو عقیدہ پھر کہاں سے مضبوط ہوگا؟ اور عقیدے کی کمزوری کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی تھوڑے حالات بھور کی چکی میں آ جاتے ہیں تو ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ غیروں کے جو رسومات ہے، ان کا مذہبی تہوار ہے، کیا بولتے ہیں وہ جو گنپتی کو بٹھا کے کچھ کرتے ہیں نا، کچھ تھالی گھماتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ان کے تہوارات ہیں جو مشرکانہ تہوار ہیں۔ ہاں بھائی، کسی نے کچھ ہدیہ دے دیا ان کے تہوار کے ٹائم پہ، جیسے بھی ہولی گئی یا پھر دیوالی کے ٹائم پہ کسی مٹھائی وغیرہ کھلا لیا، ہم نے کھا دیا، ہم نے ان کو دے دیا، اس میں کوئی شرک نہیں ہے۔ باقی ایسے جو مشرکانہ تہوار کہ ان کی مورتی رکھی ہوئی ہے، اور پھر ہم مسلمان کے حلیے کے اندر، داڑھی ٹوپی کے اندر جاتے ہوئے وہاں جا کے چادر چڑھاتے ہیں یا پھر اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، اس کے اندر شریک ہوتے ہیں، تو یہ تو ہم ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ہم ان کے معبود کی تعظیم کر رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں غیروں کی اور غیروں کی معبودوں کی توہین کرنے سے منع کیا ہے، ان کی تعظیم کرنے کا حکم نہیں دیا۔ بات دونوں الگ الگ ہیں۔ کیا فرمایا ہے؟ وَلَا تَسُبُّوا اللَّهَ، تم غیر اللہ کو، اللہ کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں، ان کے معبود ہیں یا ان کے ماننے والے ہیں،
ان کو برا بھلا مت کہو، ان کو گالی گلوچ مت کرو، باقی ان کی تعظیم کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم نہیں دیا ہے۔ تو ہماری جو مسلمان بھائی اپنے عقیدے کی بنیاد پر وہاں جا کر چادر چڑھاتے ہیں یا پلیٹ کے اندر بہت ساری چیزیں لے کے اس کے جو دھنی دیتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ اس کی تعظیم ہے، یہ شرک ہے، کفر ہے۔ تو یہ شرک اور کفر وجود میں کیوں آتا ہے؟ عقیدے کی کمزوری کی بنیاد پر۔ بندہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں یہ نہیں کروں گا تو یہ لوگ مجھے مار دیں گے، میرے اوپر مزید حالات آئیں گے۔ تو اسی وجہ سے میرے محترم دوستو کہاں یہ جا رہا ہے کہ پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرو، عقیدے کے مضبوط کرو، اور اس کے بعد وہ اخلاق اپناؤ جو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنائے تھے، اور اس اخلاق کے ذریعے سے غیروں کے دلوں کو جیتنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخر وہی تو کیا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مکہ مکرمہ کی زندگی کے اندر لوگوں کے سامنے ایسے حالات پیش کیے، ایسے اخلاق پیش کیے کہ لوگ ان اخلاق کی بنیاد پر جوق در جوق ایمان میں داخل ہو رہے تھے۔ اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ لوگ ایمان تو قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب اسلام کو بہت نزدیک سے دیکھتے ہیں تو متنفر ہو جاتے ہیں۔ اسلام کو نہیں، مسلمانوں کو بہت نزدیک سے دیکھتے ہیں تو متنفر ہو جاتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کی زندگی کے اندر وہ اسلام نہیں ہے جو حقیقی اسلام ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب کسی غیر مسلم کو کہتے تھے اسلم تسلم، تم اسلام لے آؤ سلامتی کے اندر آ جاؤ گے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کیسے لاویں، ہم اسلام کیسے لاویں، ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ تو وہ اتنا کہتے تھے کونوا مثلنا، تم ہمارے جیسے بن جاؤ، تم ہمارے جیسے بن جاؤ، تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ آج ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں، کسی ہندو بھائی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تم ہمارے جیسے بن جاؤ، کیونکہ ہم ہی انکمپلیٹ ہیں، ہمارے اخلاق کیسے ہیں، معاملات کیسے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو اگر ہمیں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے فتح یاب ہونا ہے، کامیابی کے قدم کو چومنا ہے، اور اپنے پرسکون زندگی اپنی اور اپنے گھر والوں کی اور اپنے اہل و عیال کی اور اپنے برادری والوں کی اور اپنے ملک والوں کی سالیمیت ہم چاہتے ہیں، تو میرے محترم دوستو ہمیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ زندگی جو مکہ مکرمہ کے اندر گزاری گئی تھی ہمیں کمپلیٹلی فالو کرنا ضروری ہے۔ تب جا کر ہم پورے ہندوستان کا، پورے عالم کا نقشہ چینج کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک طرف میڈیا ہے، ایک طرف باطل طاقتیں ہیں جو اسلام کو بدنام کرنے پہ تلی ہوئی ہے، جو مسلمانوں کو بدنام کرنے پہ تلی ہوئی ہے۔ تو ان کے دلوں کے اندر ایک امیج بنا کے رکھی ہوئی ہے اسلام کو لے کر، مسلمانوں کو لے کر، ان کے دماغ میں ایک غلط میسیج ہے، غلط تصویر ہے، غلط روح ہے۔ اب میرے محترم دوستو اس غلط تصویر کو کون مٹائے گا؟ ان کے دلوں کے اندر جو بدظنی پھیلی ہوئی ہے، غلط گمان ہے اسلام اور مسلمانوں کو لے کر، اس کو کون ختم کرے گا؟ میڈیا والے یا غیر مسلم لوگ یا اسلام دشمن طاقتیں؟ وہ تو اور زیادہ ان کے اندر نفرت پیدا کرے گی۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ بیچارہ کوئی مسلمان تھوڑے سے گوشت کے ساتھ میں کہیں پکڑا جاتا ہے، چاہے وہ بھینس اور پاڑے ہی کا گوشت کیوں نہ ہو، یا کسی گائے کے ساتھ میں پکڑا جاتا ہے، چاہے وہ گائے دودھ دینے کے لیے، اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے ہی کیوں نہ لے کے جاتا ہو، لیکن جب پکڑا جاتا ہے تو ایک آواز لگائی جاتی ہے تو ترنت 100-200 آدمی لوگ جمع ہو جاتے ہیں، غیر مسلم لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور بیچارے کو اس حد تک مارتے ہیں جب تک کہ وہ موت کے قریب نہ پہنچ جاوے یا موت کے گھاٹ نہ اتر جاوے۔ بھائی کیوں؟ محمد اخلاق سے یا پہلو خان سے یا حافظ جنید سے کسی کو ذاتی دشمنی تھی؟ میری بات غور سے سننا، کسی کو کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ وہ کہ اس نے نہ کسی کی ماں کو گالی دی تھی، نہ کسی باپ کو برا بھلا کہا تھا، کسی کو کچھ نہیں کہا تھا، چاہے پہلو خان ہو یا محمد اخلاق ہو یا حافظ جنید ہو یا اس کے جیسے محمد محسن وغیرہ بہت سارے ہمارے مسلمان نوجوان شہید ہو گئے ہیں اللہ کے راستے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرماوے، ان کے درجات کو بلند فرماوے، ان کے گھر والوں کو، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے تمام ضروریات کو اپنے غیب سے پورا فرماوے۔ میرے محترم دوستو یہ جو شہید ہونے والے نوجوان ہیں ان کو ان مارنے والوں سے کوئی دشمنی نہیں تھی، ان کو دشمنی تھی تو صرف اسلام سے دشمنی تھی، مسلمان سے دشمنی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کا اظہار کیا۔ اب میرے محترم دوستو وہ دشمنی ان کے کہاں پہ ہے؟ ان کے دلوں کے اندر ہے، ان کے دلوں کے اندر پیوست کی جا چکی ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں کے اندر پیوست اسلام سے اور مسلمان۔ میں اپنے خود کے ساتھ، میں ابھی ہوٹل سے کبھی پارسل چھوڑنے جاتا ہوں تو یہاں ایک بیوہ کی طرف کوئی بلڈنگ ہے جس میں ہمارے غیر مسلم بھائی لوگ رہتے ہیں،
تو میں خود ایک بار پارسل چھوڑنے چلا گیا، پارسل چھوڑ کے نیچے اتر رہا، لفٹ سے میں باہر نیچے اترا، اور شام کا ٹائم تھا، چھوٹے بچے 5-6 سال کے بچے تھے، 5-6 بچے سیڑھی سے نیچے اتر رہے تھے. جیسے بھی نیچے ان کا میرا آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے ترنت، بچے مجھے ایک دم عجیب شوق لگا کہ دیکھو ہمارے ہندوستان کی تہذیب کہاں جا رہی ہے، کتنا پیارا ملک تھا اور اس پیارے ملک کے اندر کیا کیا بیج بوئے جا رہے ہیں، کتنی نفرت بوئی جا رہی ہے. چھوٹے جو بچے تھے مجھے دیکھتے بولے پاکستان 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 چلانا شروع کر دیے، اور پھر بعد میں چھٹ 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 وہ گن سے فائرنگ کرتا نا، وہ میری طرف ہاتھ سے فائرنگ کر کے اشارہ کرنا شروع کر دی. وہ تو خیر ان کے ہاتھ میں گن نہیں تھی ورنہ وہ بھی فائر کر دیتے ہیں، کیونکہ ان چھوٹے بچوں کے دلوں کے اندر اسلام کی اور مسلمانوں کی نفرت بٹھائی جا چکی ہے. ہم کہاں سو رہے ہیں میرے محترم دوستو؟ اگر اب بھی نہ جاگے تو خدا پاک کی قسم ہم تو جی لیں گے، ہمارے نسلوں کا ہندوستان میں جینا محال ہو جائے گا. یہی نوجوان نسل جو بچے چھوٹے چھوٹے بچے پیدا ہو رہے ہیں اب بڑے ہو جائے ہیں، ان کے دلوں کے اندر چنگاری نفرت اسلام کے خلاف بھری جا چکی ہے. جب یہی بچے بڑے ہوں گے تو مسلمانوں کا کیا حال ہوگا؟ تو میرے محترم دوستو پھر کیا کرنا ہے؟ ہمیں وہ کرنا ہے جو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے مکہ مکرمہ کی زندگی میں کیا. نہ ہمیں کسی قتال کرنا ہے، نہ لڑائی جھگڑا کرنا ہے، بس ہمیں اپنے اخلاق کو پیش کرنا ہے. ہمیں اخلاق کو پیش کرنا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. بڑی رونے کی بات ہے، دکھ کی بات ہے، میرا خود کا ایمان کمزور ہے، میں دوسرے کو کیا بتاؤں؟ میرا خود کا ایمان کمزور ہے، میں دوسرے کو کیا بتاؤں؟ میرا خود کا عقیدہ متزلزل ہے، میں کس بنیاد پر اپنے آپ کو مسلم اور مضبوط ثابت قدم کروں؟ میرے محترم دوست، اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، اپنے عقیدے کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے اخلاق کے ذریعے سے اسلام کے جو نفرت غیروں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے اس نفرت کو ایک ایک کے پاس جا کر ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ کیسے ختم کریں گے؟ ایک تو ہم اپنا حلیہ اسلامی حلیہ بنا دیں. دیکھو میرے محترم دوستو، چھوٹے کی بات ہے لیکن میں بڑوں کی باتیں نقل کر رہا ہوں. غور سے سننا اور عمل کرنے کی کوشش کرنا، ہم سب کا بھلا ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. ہم سوچیں گے کہ جد و جہد کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، قتل و قتال کریں گے، تو اس کے اندر نہ ہم رہیں گے نہ وہ رہیں گے. خون خرابہ ہوگا، فتنہ و فساد ہوگا، اور اسلام وہ نہیں چاہتا ہے. اسلام وہ نہیں چاہتا ہے. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. جو شخص ناحق کسی کو قتل کرے یا دنیا کے اندر فتنہ و فساد پھیلاوے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وہ ایسا بندہ ہے گویا کہ اسے تمام لوگوں کو قتل کیا. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور اگر کسی کو زندہ کر کے زندہ چھوڑ دے، کوئی بندہ کسی کی زندگی کو بچا لیتا ہے، موت کے منہ میں چلا گیا تھا، اس کو زندگی بخش دی، اس کو بچا لیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، یہ شخص ایسا ہے گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو بچایا. تو میرے محترم دوستو، اسلام تو امن کا مذہب ہے، اسلام تو پیار محبت کا مذہب ہے، اسلام پرسکون زندگی جینا سکھاتا ہے، اسلام نفرت نہیں چاہتا ہے. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھیے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی، آج بھی وقت تھوڑا ہو رہا ہے معاف کرنا، کیا کروں کچھ. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، کچھ نہیں، چھوٹا سا کیڑا ہے، ٹینشن مت لیجئے. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر ایسے حالات. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ، بھائی جنگور اس کو دیکھ کے ہم لوگ ڈر جاتے ہیں، چھوٹے سے کیڑے کو دیکھ کر. رومال وغیرہ سے پکڑ لیجیے اس کو جو ہو تو. خیر میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کرنے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ میں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حد درجہ تکلیف پہنچائی تھی، ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کیا بیہیو تھا، کیا برتاؤ تھا، ہم انشاءاللہ اگلی جمعہ کے اندر اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. بس دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.